یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پوچھ کر کیا گیا ہے کام بہت لمبے زمانے تک۔ اس وقت یہ سعادت اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جو بھی دین کی طرف محنت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور برسہ برس بعض لوگ کوشش کرنے کے بعد مانگنے کے بعد یہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جگہ دکھا دے جہاں سے کام چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، اور اتنا سیدھا سادہ کام ہے کہ میوات کے پڑھے لکھوں نے بھی کر لیا اور امریکہ کے ترقی یافتہ بھی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے ملک میں آ رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ساری دنیا کے دلوں کا رخ اللہ نے ہماری طرف پھیر دیا ہے، ساری دنیا اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے ملک میں آ رہی ہے، اور آنے والوں کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتے ہم۔ تو اس وقت ہمیں کتنی جو ہے توجہ سے، فکر سے، قربانی سے اور اس کو سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام ہے، کوئی نئی چیز شروع نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو فرمایا تھا، وہ سنا رہے تھے کہ مجھ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا، مولوی عبید اللہ، ہم جب کوئی کام تمہیں کرنے کے لیے بتائیں تو عدد مت کرنا، بلکہ اسے قرآن حدیث سیرت پر پرکھنا، اگر اس کا ثبوت مل جائے قرآن حدیث سیرت میں تو کرنا، ورنہ اس کو چھوڑ دینا۔ کہ وہ بہت زبردست علم رکھنے والے آدمی تھے، تو وہ فرما رہے تھے میں نے غور فکر کیا، مجھے ایک کام بھی ایسا نہیں ملا جو حضرت نے اپنی ذہنی سوچ فکر سے بتا دیا، مجھے قرآن حدیث سیرت میں سب کا ثبوت مل گیا مجھے۔ اس لیے فرما رہے تھے کہ اگر دعوت کا کام حق نہ ہوتا تو عبید اللہ کم سے کم اسے نہ کرتا۔ فرمائے تھے اس فقیر کو اللہ نے اطلاع دیا، ان کے جملہ نقل کر رہا ہوں میں، کہ لوگ قرآن کی آیتوں سے دعوت ثابت کرتے ہیں، میں قرآن کے ہر حرف سے دعوت ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر دعوت کا کام حق نہ ہوتا تو عبید اللہ کبھی نہ کرتا ایسے وجہ۔ تو اس لیے بہت پکا ٹھکا کام ہے ہمارا۔ اچھا، ایسے ہی اسی زمانے میں خالی فکر تھی، آج کے دور میں بھی اس کی فکر ہے کہ کوئی کام اس میں قرآن حدیث سیرت سے باہر کا نہ آ جائے، ورنہ مدد ہی اٹھ جائے گی اللہ کی۔ اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہی یوں ہے۔ وہاں جو کچھ بتایا جا رہا ہے آج تک قرآن حدیث سیرت ہی سے بتایا جا رہا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی کام ہمارے یہاں حرف آخر نہیں ہے، وہ اگلا کام ہوتا ہے۔ کیسا کام ہے؟ امت میں جیسے جیسے استعداد پیدا ہو رہی ہے اگلا کام دیا جا رہا ہے۔ ایک بچوں کو پہلی کلاس میں کب تک رکھیں گے آپ؟ کیوں جی، اسکول والے کیسے سال رکھ لیں گے جی؟ تو اس لیے جیسے جیسے استعداد پیدا ہو رہی ہے امت کو اگلا کام دیا جا رہا ہے، تو وہ اگلا کام ہوتا ہے، نئی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ نیا کام لے کے آئے، اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے استعداد پیدا ہوئی ہے ہر زمانے میں تبدیلی ہوئی ہے، تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا بنگلے والی مسجد سے مسجد کی آبادی کی محنت بتائی جا رہی ہے، تو بنگلے والی مسجد کا کام ہے، وہ ان کا کوئی پروگرام طے کیا ہوا، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ ہاں، اللہ قرآن میں بہت صاف بات ہے کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ مجھے ہے یہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں، پھر کون کریں گے؟ اگلی آیت میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو بنگلے والی مسجد کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اور کرنے اول میں مسجدیں 100% ہمارے مساجد سے آباد رہتی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔
وہ تو ایک بھولی ہوئی چیز ہے، ذہن سے نکل گئی، اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، ورنہ سب وہیں سے لیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں مساجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہتی تھی۔ تو اس لیے آج بھی بزرگ یہی چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو کچھ بتلایا تھا وہ حرف آخر نہیں تھا، بلکہ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، نہ میں ملک چاہتا ہوں نہ میں مال چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں اللہ کے رسول جہاں امت کو چھوڑ کر گئے تھے پھر سے امت اس مقام پر آ جائے۔ کبھی فرماتے میں اس کام سے وہ سب زندہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں زندہ کیا ہے، جہاں اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے امت کو پھر سے امت وہاں آ جائے۔ پچھلے دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائے کہ پہلے ہی دن سے اس کو عالمی نیت کے ساتھ شروع کیا ہے۔ حالانکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات، ظاہری اعتبار سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور آدمی تھے، دبلے پتلے کمزور، زبان میں لکنت، بات کرتے کرتے اٹک جاتے تھے، اور چھوٹی سی مسجد سامنے میں آتی، کوئی سبب نہیں تھا کہ بات یہاں سے آگے چل جائے گی، بنگلے والی مسجد کے آس پاس بھی نہیں سنی جا رہی تھی بات، اور حضرت کی اس دن بھی نیت عالمی تھی۔ کیسی نیت تھی؟ عالمی تھی۔ لوگوں کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، کیا کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ یہاں آئیں گے، اس بلڈنگ کو بنانا تو ہوادار بنانا، انہیں گرمی نہ لگے تاکہ وہ ٹھنڈے ملکوں کے لوگ ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ دلی میں ان کی بات کوئی سن نہیں رہا، یہ یورپ کی بات کر رہے ہیں، اتنے مشغول ترین لوگ یہاں کیسے آئیں گے؟ لیکن ہمارا تو دیکھ رہے ہیں اس لیے یقین کر رہے ہیں۔ کیوں یقین کر رہے ہیں؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ کام قرآن حدیث سیرت کے عین مطابق ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم آئے، اور انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے کام کو قرآن حدیث سیرت کے بہت قریب پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا کام قرآن حدیث سیرت کے عین مطابق ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت فرماتے تھے مجھے قرن اول کا ہیرا دیا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم سب جانتے ہیں ہیرے کو ہر ایک نہیں پہچان پاتا، پہچان لیں گے سب ہیرے کو؟ نہیں پہچان سکتے۔ ایک بچے کو آپ ہیرا دے دو اور دوسرا آدمی لا کے اسے خستہ گرم میٹھی جلیبی دے دے، ایک جلیبی کے بدلے میں ہیرا دے دے گا، وہ دے دے گا نہیں دے دے گا؟ اس لیے کہ وہ ہیرے کی قیمت کا اندازہ چکر لگانا چاہے گا، تو ہر چیز کی قیمت کا اندازہ چکر ہو جائے گا، اور جلیبی کی تو قیمت کا اندازہ ہو سکتا ہے چکر، لیکن اس کے نزدیک اتنی سمجھ بوجھی، اتنی جلیبی اتنی قیمتی ہے اس کے نزدیک کہ اس میں بڑے بڑے مشٹان بھنڈار چھپے ہوئے ہیں اس میں، لیکن ایک جلیبی کے بدلے میں ہیرا دے دے گا، وہ اس سے واقف نہیں ہو۔ ایسی ہمارا حل بھی ہے، ہم اسے جانتے نہیں، ابھی ہم اسے سیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے۔ تو حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، وہ فرماتے تھے اس کام کو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، جانتے نہیں اس کام کو ابھی ہم۔ فرماتے تھے جس دن یہ کام کرنا ہمیں آ جائے گا تو قرن اول کی طرح سے ملک فوج کی فوج، قومیں کی قومیں دین میں داخل ہونی شروع ہو جائے گی۔ اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی مدد کو ساتھ لیے ہوئے کام، اللہ کی مدد سے کام چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وہ تو مشورے کی بات ہوتی ہے جس کا بھی انتخاب ہو جائے، ورنہ چلانے والے اس کو اللہ ہی ہیں۔ کون ہے چلانے والے؟ آج شخصیات ہمیشہ نہیں رہیں گی، شخصیات تو آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، ہمیشہ رہنا تو اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ تو اللہ ہی رہیں گے، باقی سب جاتے آتے رہیں گے۔ لیکن ہم اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، مشورے کے ساتھ چلیں گے تو جو مدد اللہ نے پہلوں کی تھی ہماری بھی مدد فرمائے گی۔ اللہ کی مدد سے کام چل رہا ہے، اس لیے کام کرنے والے وہاں کی ہدایات کے قدم قدم پر محتاج ہیں، اس سے مستغنی ہو کر کام نہیں کر سکتے ہم۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، آپ نے جماعتیں بنا بنا کر اپنی حیات ہی میں باہر بھی روانہ فرمائی،
اور بہت ساری جماعتوں میں بنفس نفیس خود بھی آپ تشریف لے گئے، بلکہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں مدینے سے جانے والی ہر جماعت میں جاتا، لیکن عام طور پہ غربت تھی اور اللہ کے رسول تشریف لے جائیں، صحابہ مدینے میں رہ جائیں۔ آپ جانتے تھے کہ میرا چلا جانا، صحابہ کا یہاں رہنا، صحابہ پر شاق گزرتی ہے بات، اور سب کے لیے انتظام کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے، اس لیے آپ ہر جماعت میں تشریف نہیں لے گئے۔ نہ آپ کی چاہت یہ تھی میں مدینے سے جانے والی ہر جماعت میں جاتا۔ تو چونکہ آپ عالمی نبی ہیں، اس لیے اپنی حیات ہی میں صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر روانہ فرمائی، بلکہ پہلی جماعت بیرون بھیجی آپ نے۔ صحابہ کہاں گئے؟ پہلے حبشہ تشریف لے گئے۔ کہاں گئے تھے؟ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو عورتیں تو پہلے دن سے شامل ہیں، ہجرت میں نہیں ہے، پہلے دن سے شامل ہیں۔ یہ کام شروع فرمایا تو گھر سے شروع فرمایا آپ نے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہاں پڑھی گئی؟ پہلے گھر پہ آ کے سنائی آپ نے، تو معلوم ہوا کام ہی گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے کام عورت کو سمجھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے انہیں کو سنایا کر۔ تو سارے نبیوں کے سردار گھبرائے ہوئے، پہلی مرتبہ کی بات ہے، چونکہ تو تسلی دینے والی کون ہے؟ عورت ہے۔ کون ہے؟ ابھی تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کسی کا بھی تذکرہ نہیں ہے، وہ تو سب بعد میں تشریف لائے۔ یہ سب کچھ آپ نے حضرت خدیجہ کو سنایا، انہوں نے تسلی دی، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ نبیوں کے سردار گھبرا رہے، امام الانبیاء، تو تسلی دینے کا کام عورت سے لیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا عورتوں میں بھی استعداد رکھی ہے اللہ نے، تو لہذا وہ بھی ہمارا میدان محنت ہے۔ یعنی عورتوں کا کام کہاں سے آیا؟ عورت تو پہلے دن سے شامل ہے۔ جیسے مرد کامیاب نہیں ہوں گے دین کے بغیر، عورت بھی کامیاب نہیں ہوگی، یا ہو جائے گی؟ مرد صرف دین کا کام کریں ایسا نہیں ہوا ہے، پہلے سب نے مل کر کام کیا ہے۔ تیسرے کام کی شروعات ہی گھر سے ہو رہی، عورت کے ذریعے سے ہو رہی۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا کام عالمی ہے اور ہر فرد امت ہماری محنت کا میدان ہے، اس لیے خروج بھی بے انتہا ضروری ہے۔ کوئی مقام پر کتنی قربانی دے رہا ہو، اس کا اپنے وقت پر خروج ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک سفر میں 3 سچے پکے صحابیوں سے چوک ہو گئی تو اتنا ناراضگی کا اللہ اور اس کے رسول نے اظہار فرمایا کہ اتنی ناراضگی کسی غلطی پر بھی نہیں تھی، اور بھی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے، لیکن جتنا ناراضگی کا اظہار ایک سفر میں چوک کر جانے سے ہوا ہے، اتنا ناراضگی کا اظہار کسی پر بھی نہیں ہوا۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ارے بتاؤ صحیح، اور بھی غلطیاں ہوئی صحابہ سے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو نمونہ ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن 3 سچے پکے صحابی جو ہمیشہ قربانی دیتے ہیں، 2 بدری بھی ہیں جن کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، لیکن ایک سفر میں چوک ہو گئی، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، نہیں جا سکے، تو اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ نے، 50 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیا ان کا، سلام کلام بھی بند، زمین تنگ ہو گئی ان کو، حتیٰ کہ بیویوں کو بھی الگ کرا دیا۔ کیا کرا دیا؟ بیویوں کو بھی الگ کرا دیا کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، کہ امت کا اصل کام ہے، یہ اصل کام میں غفلت ہو گئی، کام میں غفلت ہو گئی، جو اس امت کا اصل کام ہے اس میں غفلت کیوں ہوئی؟ اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ اہل باطل نے دعوت دینی شروع کر دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غسان کے بادشاہ کا خط آ گیا، ہمیں معلوم ہوا ہے تمہارے بادشاہ نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کا میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ غیروں کو بھی طمع ہونے لگی میرے اندر، ایک اور مصیبت آ گئی، اور آپ نے اس کے سامنے ہی وہ ریشم میں لپٹ کر خط بھیجا تھا، اس نے اس شاہی خط کو تندور کے اندر پھونک دیا اس کے سامنے ہی۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ صحابی ہیں، حضور موجود ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، ابھی وہی کا زمانہ ہے،
آپ بنفس نفی تشریف فرمائے، لیکن ایک تقاضے پر چوک ہوئی ہے تو اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کسی گناہ پر بھی اتنی ناراضگی نہیں، تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، بھی ضروری ہے۔ دونوں کام کے دونوں پہلو ہیں، جیسے پرندہ ہے دو بازوؤں سے پرواز کرتا ہے، ایک پر سے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، ایک زخمی ہو جائے پٹ سے زمین پر گر جائے گا اور وہ کتے بلیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر غفلت کریں گے نا کام میں تو اہل باطل کی جرت بڑھ جائے گی، تمہیں یہاں رہنا تو یہ کرنا ہوگا۔ اور حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ عملہ جب کام میں غفلت کرے گا تو اہل باطل اپنے باطل دین کی ہمیں دعوت دینے لگیں گے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے اپنی جگہ پر، وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں دعوت کا قیام ہے خروج، خروج کیا ہے؟ دعوت کا قیام ہے، سارے آئٹم آگے اسی سے تیار ہوں گے، قیام ہی نہیں ہے، کوئی مال تیار نہیں ہوا تو کیا بنائیں گے آگے؟ اس لیے ہر ساتھی کا اپنے اپنے وقت پر خروج ہونا بے انتہا ضروری، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت محرومی کی بات ہے کہ اس میں غفلت ہو رہی ہے، ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سفر چوک ہو گئی تھی، نہیں جا پائے، جس کو امیر بنایا تھا اس کی عمر کم تھی، تو اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے، بس صحابہ سے یہ کرایا گیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو عبرت ملے، اس سے سبق ملے، تو اس میں سفر نہیں کیا آپ نے کہ امیر جو ہے اس کی عمر کم ہے، تو ساری زندگی استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے کہ تجھے کیا مطلب اس کی عمر کتنی تھی، تجھے تو وقت لگانا تھا، لگانا چاہیے تھا، ساری زندگی اس پر روتے رہے، معافی مانگتے رہے اللہ اسے معاف کر دے۔ تو اس لیے ہمارا کام چونکہ عالمی ہے، ہمارے نبی عالمی ہے، ہمارا کام بھی عالمی ہے، تو اس لیے سب کا خروج بھی اپنے اپنے وقت پر ہونا چاہیے، جس کی ترتیب نظام الدین سے طے ہے کہ ہر ساتھی جو ہے ہر سال اپنی جماعت خود بنائے، چلے کا تذکرہ نہیں ہوتا وہاں۔ نظام الدین میں سنا کبھی ذکر آپ نے کئی سال سے؟ ارے بتاؤ سی، کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، تیسرا سال، دوسرا سال، پہلا سال علماء کا، پانچواں ماہ بیرون، باقی چار مہینے کی تشکیل ہوتی ہے، باقی کہتے ہیں جو کم و بیش وقت کے اندر تشکیل بھی ان کی ترتیب بنا دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان سے، ہر ایمان والے سے 4 مہینے کی بات کرو جم کر، اپنی اپنی جماعت بنائے اور بڑے بڑے خرچ کی جماعت بنائے۔ اپنے ملک میں بھی بڑے بڑے خرچ کے تقاضے ہیں، ہمارا جان مال ہے ہی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، تو اس لیے پہلا سال اپنے صوبے میں کمزور علاقوں میں جہاں لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، دوسرے سال دوسرے صوبوں میں، ہمارے ملک کے دوسرے صوبے دور دراز کے، اور تیسرا سال ہر ساتھی پرانا یہ باہر ملک میں بڑے بڑے خرچ کے ساتھ دنیا کے کناروں تک جائیں، کیونکہ ہمارا میدان محض سارا عالم ہے، ہماری نیت عالمی ہے، پہلے دن سے نیت عالمی ہے، نہیں کس کس کی ہے؟ سب کی ہے ماشاءاللہ، تو ترتیب بھی عالمی بنانی ہے، آئندہ کارگزاری کے پرچے میں بھی آنے والا ہے۔ ایسے ساتھی بتاؤ جو ہر تیسرے سال بیرون جاتے ہیں، کتنے؟ تو استعداد پیدا ہو رہی ہے، نیت عالمی ہے، تو عالمی کام کی استعداد پیدا ہو رہی ہے عملے کے اندر، تو وہ جہاں کے لیے پیدا ہوئی وہیں لگنی چاہیے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کوئی سب کی نیت عالمی ہے نہیں، ہاں استعداد بھی پیدا ہو رہی ہے، نیت بھی ہے عالمی، تو ہر تیسرے سال ہر ساتھی کا بیرون میں بڑے بڑے خرچ کے ساتھ وقت لگنا چاہیے۔ جب نیت عالمی ہے تو ترتیب بھی عالمی ہونی چاہیے۔ جب کتنے وقت کے لیے آدمی باہر چلا جائے پھر مقام پر ہی آتا ہے، تو اس لیے صحابہ باہر نکل کر بھی اپنے کو کام پر سمجھتے تھے اور مقام پر رہتے ہوئے بھی اپنے کو کام پر سمجھتے تھے، اس لیے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد باہر نکل کر بھی رہتی تھی، مقام پر رہتے ہوئے بھی رہتی تھی۔ اس لیے آپ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں بہت سارے واقعات صحابہ کے گھر رہتے ہوئے ہوئے اللہ کی مدد کے۔ کہاں کے ہوئے؟ گھر رہتے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے صحابہ کے، صحابیات کے گھر رہتے ہوئے، کیونکہ صحابہ گھر رہ کر بھی اپنے کو کام والا بنا کر رکھتے تھے۔ آج ہم باہر نکل کر تو اپنے کو کام والا سمجھتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن گھر آنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں اب میں کاروبار بھی ہوں، اب میں بیوی بچے والا ہوں، اب میں مزدور ہوں، اب میں کاشتکار ہوں، اب میں ملازم ہوں۔
نہیں گھر رہنے والا بھی یہ سمجھ کے رہے میں یہاں بھی جماعت میں ہوں، یہاں بھی مسجد کی جماعت میں ہیں ہم سب. فرق اتنا ہے کہ یہاں گھر کاروبار کے مشاغل کے لیے کچھ وقت لے دیا جاتا ہے کہ گھر بار کو بھی دیکھ لیں، اہل و عیال کو بھی دیکھ لیں. عام صحابہ کی ترتیب لکھی حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ نے کہ ہر سال 4 مہینے لگاتے تھے. کتنا لگاتے تھے؟ عام صحابہ کی 6 اور 7 مہینے میں واپسی کا ثبوت ملتا ہے، لیکن عام صحابہ ہر سال 4 مہینے ان کے باہر پھرنے کے ہوتے تھے. جب گھر آ جاتے تھے آدھا دن کاروبار کرتے تھے. کتنا کاروبار کرتے تھے؟ اور آدھا دن مسجد کو دیتے تھے. آدھی رات اہل و عیال میں گزارتے تھے، آدھی رات مسجد کو دیتے تھے. یعنی اتنا سارا وہ صحابہ گھروں پر رہتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے فارغ کرتے تھے. اچھا، نئے بھی کرتے تھے، پرانے بھی کرتے تھے. ایسا نہیں خالی نئے کرتے تھے، سب کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود وقت دیا کرتے تھے، مسجدوں کو وقت دیتے تھے آپ. تو اس لیے دوستوں بزرگوں، جو اس زمانے میں ہوا ہے وہ سب زندہ کرنا چاہتے ہیں بزرگ، تاکہ دین فرد فرد گھر گھر تک پہنچ جائے. لہٰذا جہاں باہر نکالنی ہے جماعتیں بنا بنا کر، ہر ایمان والے کو مسجد سے بھی جوڑ بٹھانا اس کا، تاکہ اپنے کو مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے ایک فرض سمجھے، ایک ذمہ داری سمجھے اپنی. سارے صحابہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے وقت فارغ کرتے تھے. باہر سے جو وفود آتے تھے ان کو بھی خیمے لگا کر مسجد نبی میں ٹھہرایا جاتا. ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے لیکن ان کو خیمے لگا کر مسجد نبی میں ٹھہرایا جاتا تھا، اور مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہتی تھی. تو اس ماحول میں اپنے کفر پر باقی رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. دین نے ماحول میں بڑی طاقت رکھی اللہ نے، ماحول کا تاثر لیتا ہے نہیں. حضرت ہمارے میاں جی اکثر فرمایا کرتے ہیں، حضرت کی بات سناتے تھے کہ ماحول میں اللہ نے 2 صفت رکھی ہیں، موسم کی سی صفت رکھی ہے. موسم میں 2 صفت ہیں، ایک تو موسم جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دوسرے موسم کسی کا ادب بھی نہیں کرتا. اب سردی کا موسم ہے تو ملک کے وزیر اعظم سے ڈرے گی نہیں سردی کہ بجائے تو وزیر صاحب ایک فون سے ان کے پھنس جاتے ہیں، ایک فون سے نکل جاتے ہیں لوگ. وہ ڈرے گی نہیں سردی، انہیں بھی متاثر کرے گی نہیں. ارے بتاؤ، سردی سے متاثر ہوگا آدمی نہیں. دوسرے فرماتے تھے موسم کسی کا ادب بھی نہیں کرتا. ملک کا جو مفتی اعظم ہے، سردی انہیں بھی متاثر کرے گی نہیں کرے گی. تو ایسا جیسا ماحول بنا ہوا ہمارے گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، وہ ماحول ہر ایک کو متاثر کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا ہو سکتا ہے اس ماحول سے بچ جائے آدمی؟ تو ہر ایک کو اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. سردی آنی شروع ہوتی ہے، بھائی لحاف نکال کے سکھاؤ، سردی کے کپڑے نکالو، کیونکہ موسم آ رہا ہے سردی کا. تو ایسی ماحول بھی متاثر کرتا ہے آدمی کو. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں ماحول بنایا تھا عمل کا. مسجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں، حدیث میں آتا ہے. اور مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، آنے والوں کو فرشتوں کے پر ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، صحبت ملتی ہے فرشتوں کی. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جہاں وہ رہ رہا ہے ایمان والا، وہاں اسے مت سمجھاؤ، وہاں سمجھنے کا موقع نہیں ہے، وہاں کی بات مؤثر نہیں ہوگی. ایک ایک ایمان والے کو اس کے ماحول سے مسجد کے فضائل بتا کر مسجد لاؤ. کہاں لاؤ؟ مسجد لاؤ. کیونکہ جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے وہاں گناہوں کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، جہالت کا ماحول ہے. اس لیے اس ماحول میں بات کا سمجھانا مؤثر نہیں ہوگا. لہٰذا مسجد کے فضائل بتا کر اسے مسجد لاؤ. کہاں لانا چاہیے؟ کہ بھئی جو مسجد پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے. اور اللہ تو اللہ ہے، وہ اپنی شان شان اکرام کریں گے. تو اس لیے ایک ایک ایمان والے کو مسجد کے فضائل بتا کر مسجد لانا چاہیے. کہاں لانا چاہیے؟ ہاں، وہاں نہیں سمجھانا چاہیے، وہاں کا سمجھانا مؤثر نہیں ہوگا. اس کے ماحول سے نکال کر اسے مسجد لائیں. بازاروں سے، گھروں سے، بیٹھکوں سے نافرمانی کے اڈے قائم ہو گئے بہت ساری جگہ ہماری غفلت کی وجہ سے. وہاں سے بھی نکال کر لائیں. پارک ہے وہاں سے بھی لائیں نکال کر. یہ ہماری محنت کے سب یہ جگہ ہے. یہ ایک ایک کو وہاں سے اس کے ماحول سے نکال کر لانا. اور بقول ہمارے مظفر نگر والوں کہتے ہیں گاڑی سی ملاقات کر کے لاؤ. کیسی ملاقات؟
गाली सी। एक जमात ने कारगुजारी सुनाई कि एक बड़े मियाँ बाजार में बैठे हुए थे, उनके पास गए कि मस्जिद में दीन की बात हो रही है, चाचा चलिए। कि हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। वो चिपट गए, उसने कहा नहीं चाचा आपको चलना ही पड़ेगा, आज तो हम लेके जाएंगे। बोले नहीं भाई मैं आ रहा हूँ आप चलो। बोले नहीं लेके जाएंगे। मिन्नत की, खुशामद की, थोड़ी में हाथ डाला, हाथ पैर दबाए, वो चल दिए उठकर आगे बेचारे मस्जिद में। तो मैं बोल रहा हूँ कितने साल बताया था कि इतने साल के बाद मैंने मस्जिद में आना हुआ मेरा। फिर यूं कहा जो पहले दिन गया था ना मेरे पास जमात वाला, अगर ऐसी खुशामद करता तो शायद पहले दिन ही आ जाता मैं। चलो मस्जिद दीन की बात हो रही, चलो आ जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कानों तक बात पहुंचाने का नाम तबलीग नहीं है। कानों तक बात पहुंचाने का नाम तबलीग नहीं है, दिल में बात उतारने का नाम तबलीग है। तबलीग किसका नाम है? दिल में उतारने का नाम है। इसलिए हजरत फरमाते थे गश्तों के जरिए से लोगों को घरों से ऐसे खींच खींच कर लाओ जैसे घर में आग लगी हुई हो, उसे खींच खींच कर उनकी जान बचाई जाती है। क्योंकि हमारे गश्तों के जरिए से लोगों को ऐसे घरों से निकाल कर लाओ जैसे सैलाब में बह रहे हो लोग, और खींच खींच कर उनकी जान बचाई जाती है। तो जो नमाज छोड़कर ईमान वाला जिंदगी गुजार रहा है घर में, वो जहन्नम की आग में जलने की तैयारी कर रहा है। वो एक नमाज छोड़ने की वजह से एक हुक्म जहन्नम में जलेगा जो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा तेज है। तो लिहाजा बहुत मिन्नत खुशामद करनी पड़ेगी एक एक की। मस्जिद से ताल्लुक अक्सर ईमान वालों का कटा हुआ है, तो एक एक को बहुत खुशामद दरामद मिन्नत समाजत करके लाना पड़ेगा। फिर लाकर आने वाले का इस्तकबाल करें, क्योंकि ये अल्लाह का मेहमान बनना है। अभी तो मस्जिद आ रहा है, किसका मेहमान है? अल्लाह का मेहमान है। हाथों हाथ रहना चाहिए, आइए तशरीफ लाइए, बैठे हैं, खड़े हो जाएं, 2 कदम आगे बढ़ जाएं, गले से लगा लें, खैरियत पूछ लें। और जिस नमाज के बाद गश्त हो रहा पूछे माशाल्लाह, जोहर के बाद गश्त, मस्जिद की मेहनत हो रही है आबादी की भी माशाल्लाह, जोहर तो पढ़ी ली होगी। वो कहे जी मैंने तो नहीं पढ़ी है, और पढ़ता कहाँ से, मैं तो नापाक भी हूँ। तो क्या करते हैं हम लोग, अक्सर उसे भेज देते हैं वापसी, चलो चलो चलो, नापाक आदमी मस्जिद में नहीं आता। ऐसी तो करते हैं हम। अरे बताओ सी, ठीक किया हमने, बड़ी मुश्किल से तो मछली पकड़ी समंदर में से, फिर छोड़ दी वहीं, फिर पता नहीं कब हाथ में आएगी। ये और महरूमी की बात है कि अल्लाह के दरवाजे पे से वापसी जा रहा है जहां उसे सब कुछ मिल जाता, तो उसे पाक कराना भी हमारा काम है। हज़रत फरमा रहे थे हम चाहते हैं मस्जिद की जमात 2-3 लुंगी भी रखे अपने पास। क्या रखे? पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कोई अगर यूं कहे मैं नापाक हूँ, हमारे यहाँ माशाल्लाह मस्जिदों में गुस्ल खाने होते हैं, पानी होता है, सर्दी हो तो गर्म पानी भी होता है, होता नहीं होता है। हाँ तो उसकी मिन्नत खुशामद करके उसे पाकी भी हासिल कराएं। भाई भाई अब्दुल रहीम किसी जमाने में मुसलमान बगैर वजू के नहीं रहता था, आप नापाक हैं तो बहुत कमजोरी की बात है। भाई पता नहीं कब मौत आ जाए तो कम से कम पाकी की हालत में तो अल्लाह से मिले, न नापाकी की हालत में चले जाएंगे वो नापाक फिर रहे हैं। चलो खैर गलती होगी, अल्लाह माफ फरमाए। आप वसूल कर लो, हमारे साथ ही पानी दे रहे हैं भर के। जो कहे मेरी तो लुंगी नापाक है, पजामा नापाक है, कोई बात नहीं, आप गुस्ल करो, हमारे साथ ही लुंगी लाके दे रहे हैं, बदल के नमाज पढ़ के बाद में हमारी वापसी दे देना। ऐसा हो सकता नहीं? लेकिन करेगा कौन है जी? हाँ अब तक भी किया किसी ने? बताओ ईमानदारी से, अब तक किसने किया है जी? चंद हाथ उठ रहे हैं, और वापस बहुत सारे कर दिए होंगे। वापस सबने किए होंगे, हमने एक एक गश्त में कई कई भी वापस किए होंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नंगी तलवार लेकर बहन के यहाँ जाके मारपीट की, देखिए जो फारिग हो गए मारपीट से, तो जिस पर आयत कुरान लिखी होती बाहर ही रह गया वो। आपने फरमाई से मुझे दिखाओ क्या है, मैं पढ़ूंगा। पढ़ना लिखना जानते थे आप पहले से। तो बहन ने कहा तू नापाक है, ये अल्लाह का पाक कलाम है, तो नहीं छू सकता इसको। तो बहन ने क्या कराया? गुस्ल है जी, गुस्ल भी कराया, वजू भी कराया। औरत की जात ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ऐसा आदमी जो नंगी तलवार लिए फिर रहा, मारपीट के भी फारिग हुए, क्योंकि बहन ने गुस्ल करा दिया, जिस्म पाक करा दिया, दिल अल्लाह ने पाक करा दिया कि मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। जो नापाक हो ना उसे पाकी हासिल करा दो, उसके भी एक असरात होते हैं।
جیسے ناپاکی کے ایک اثرات ہوتے نہیں، آپ اسے پاک صاف کر دو، مسجد میں داخل کر دو، اس کی کیفیت بدل جائے گی نہیں؟ ارے بتاؤ آپ، ایسے لوگ ملیں گے جو سال ہر سال میں مسجد میں داخل ہوئے، جب گھس کر کام کریں گے نا امت میں، تو ایسے لوگ ملیں گے جو سالوں سال سے مسجد میں نہیں آتے، سجدہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اسے غسل کرنا نہیں آتا، اسے یہ بھی ہم سکھائیں گے۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے غسل کو نہیں جانتے ہو، وضو کرنا نہیں آتا، وہ بھی سکھائیں گے، پاک صاف کر کے اسے اللہ کے سامنے جھکا دیں گے، گزرے ہوئے وقت کی نماز پڑھوائیں گے۔ وہ تو نماز جیسی پڑھے گا ایسا ثواب ملے گا اسے، لیکن ان سب کوشش کرنے والوں کو نقد الگ الگ ایک مقبول نماز کا ثواب دیں گے اللہ نے۔ کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مستقل کھڑا ہو گیا تو اس مسجد کی جماعت کو روزانہ 5 نمازوں کا ثواب سب کو دیں گے اللہ نے۔ کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی۔ اور ہو جائے گی نہیں، کیونکہ ہوگی اس کی جو کرنا چاہے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، مسجد کی آبادی کی محنت شروع، ایک چکر یوں لگایا محلے میں، اور 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے میں واپس ہٹ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا جی؟ کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے سنی نہیں۔ کوئی مل جائے تو اچھا، نہ ملے تو اور بھی اچھا، جلدی چھٹی ہو گئی، چائے پئیں گے چل کے۔ اور نام رکھا ہوا انہیں مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ کیوں جی؟ ایسی تو ہے، آپ لوگ تو پھر نہیں کرتے ہوئے اچھے لوگ ہو، یہ عام طور پہ ایسے کر رہا ہے۔ رات کو مشورے میں بیٹھے، میری طرف دیکھو، تو ذمہ دار پوچھتا ہے ملاقات ہوئی؟ آپ کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی کہ ہاں نماز کی دعوت دی تھی میں نے؟ آپ کی بھی ہوئی کہ وہ ملے نہیں تھے؟ وہ ایسے ہی تو پورے حلقے میں گھوم جاتا ہے وہ۔ کیوں جی؟ کام ہو رہا ہے یہ تو کام والوں کے ہاتھ سے کام زیبا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ زیبا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اوروں سے کام خراب نہیں ہوگا، کام کرنے والوں سے کام خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میاں جی ہمارے ایک دفعہ فرمائے تھے، یہ کام ہے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یا کام کو نقصان پہنچانے والا ایسا ہے جیسے اپنے موڑ سے پہاڑ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سر سے پہاڑ توڑ دے گا کوئی، اپنا شریر زخمی کر لے گا، لیکن کام والوں سے نقصان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہم چاہتے ہیں اپنے مزاج، اپنی منشا، اپنا جیسا موقع ایسے کام کریں۔ ہر کام کی تو ایک ترتیب ہے، ترتیب سے کرو تو کام ہوتا ہے۔ روٹی پکانے کے بھی آداب ہیں۔ کیا یہ چائے جیسے پکا لو روٹی ہے جی؟ ہاں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ترتیب سے بنتی ہے روٹی تو روٹی بنتی ہے، اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے دوستو حضور اس کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسے بتایا جائے ایسے کرنا، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ہدایت کے راز اس محنت میں چھپے ہوئے ہیں، جب صحیح رخ سے محنت ہوگی تو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے، اور چین سکون کا فارمولہ ہمیں دیا ہوا ہے اللہ نے۔ اس محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا، اور دین آئے گا تو اپنی برکتیں لے کر آئے گا، وہ چین لائے گا، سکون لائے گا، برکتیں لائے گا، محبتیں لائے گا، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی لائے گا۔ اور اسے سب چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان چاہتے نہیں چاہتے ہیں یہ چیزیں مل جائیں، لیکن یہ جب ہوگا جب دین زندگیوں میں آئے گا، دین جب زندگیوں میں جب محنت ہوگی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جیسے باہر نکلنا ضروری ہے، مقامی کام بھی ایسے ہی ضروری ہے، اس سے کم ضروری نہیں ہے۔ وہ مقامی کام بھی ایسے ہی ضروری ہے۔ جو اعمال ہمیں مقام پر بتائے گئے ہیں، ان پر بیان کر دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو اپنی ذات سے کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو اصل عمل کا فائدہ کرنے سے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ گھر گھر در در پھرنا معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی کام ہے جی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو نبیوں سے لیا کرتے تھے۔ نبی جو ہیں وہ سارے انسانوں میں چھٹے ہوئے لوگ تھے، اور ہمارے نبی سارے نبیوں میں بھی چھٹے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں آپ۔ تو گھر گھر در در پھرنا، اگر کوئی ذلت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو پھراتے گھر گھر؟ بتاؤ بھائی، اگر یہ ذلت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو گھر گھر در بھیج کے ذلیل کراتے؟
کم سے کم امام الانبیاء سے نہ کراتے، آپ بھی گھر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت فرمائے تھے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دیر تک انصار کے محلے میں ملاقات کرتے تھے کھڑے کھڑے، اور انہیں مکے کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ کیا سناتے تھے؟ دیر تک ملاقات کرتے تھے اور کھڑے کھڑے انہیں مکے میں جو کچھ واقعات ہوئے وہ سنایا کرتے تھے۔ کیونکہ ابتدائی دور تھا وہ، محنت مشقت کا دور تھا وہ، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا دور تھا وہ، تو وہ واقعات مدینے کے انصار کو سنایا کرتے تھے، یعنی بنفس نفیس خود کرتے تھے یہ کام۔ ایسے نہیں صحابہ کی ترتیب بنا کے بھیج دیا تم کرتے رہنا، چلو میں آرام کروں گا جا کے، نہیں، آپ بنفس نفیس خود کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں جو عمومی محنت ہے نا، سارا آگے کا جتنا وہ ہمارا وہ عزائم ارادے یہیں سے ملیں گے ہمیں۔ ہمارا کام عملہ تیار کرنے کا بھی ہے، عملہ جب تیار ہوگا جب ان اعمال پر جمیں گے۔ اب دوسروں کو گشت کے فضائل سنائے، گشت والے دن ہم ہی غائب ہو گئے تو چلے گی بات آگے؟ ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ، بعض مرتبہ جماعت بنی بیٹھی رہتی ہے، امیر صاحب آئے نہیں، مزدور، رکشے والا، پھیری پھرنے والا بیچارے اپنے کام دھندے چھوڑ کر بستر لے کے مسجد میں آگے، اور امیر صاحب کا انتظار ہو رہا۔ حالانکہ امیر صاحب کو تو کئی گھنٹے پہلے کام چھوڑنا چاہیے تھا، تب جماعت بنے گی۔ بعض مرتبہ مسجد کی جماعت مضبوط ہونے والی ہوتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے عملہ، لیکن امیر صاحب ہی غائب ہو جاتے ہیں کہ جو اس سالی کی شادی ٹھہر گئی میری، میں تو جا نہ پاؤں گا، بستر لے کے واپسی چلے گئے۔ تو معلوم ہوا برسوں پیچھے مسجد کی جماعت کو امیر صاحب نے کر دیا، اس کے گھٹنے امیر صاحب نے توڑ دیے جو پیروں پر کھڑے ہو رہے تھے۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، ورنہ ایک ایک آدمی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایسے اعمال ہمیں دیے اللہ نے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک جماعت آئی، نوجوان، وہ 2 مہینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ جماعت لے کے بھیجا ہے، بزرگ بھیجتے ہیں اکثر وہاں سے، جو جماعتوں میں ذمہ دار ہیں ان میں سے لگاتے ہیں، تو اس پر مسجد کی آبادی کے محنت کا بڑا غلبہ تھا۔ اب سے میں بتا رہا ہوں 18-20 سال پرانی بات، بہت غلبہ تھا اور بڑی مہارت اس زمانے میں دے رکھی تھا۔ یعنی جس مسجد میں میں رہتا تھا 100-125 گھر بھی نہیں تھے اس کے اطراف میں، لیکن آخر میں ہماری مسجد میں رہی، صبح کو 3-4 گھنٹے 10 آ رہے، 5 جا رہے، 5 آ گئے تو 8 آ گئے، 6 آ گئے، 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ ماحول رہا۔ اور وہ اکیلا آدمی تھا پرانا جماعت میں، باقی نہیں تھے، کبھی تو یہاں بات کرے، کبھی تعلیم کرے، کبھی باہر جائے، کبھی وضو استنجا کرانے والوں کو پھرکنے کی طرح پھرتا تھا وہ۔ تو آخر میں ہماری مسجد میں رہا وہ، تو 2-3 دن میں ایسا رنگ جما دیا اس نے، نمازی پڑھ گئے، تشکیلیں ہونے لگی، گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی، یعنی ایک ہنگامہ سے ہو گیا محلے میں۔ اس وقت اتنا معروف بھی نہیں تھا مسجد کی آبادی کا عمل، جہاں بھی جائے وہ سفر میں رہوں مجھے فون کریں جی جماعت آئیے، وہ تو ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو باہر وہ بہت کوشش کی، وہ چاہ رہا تھا کہ ذمہ دار آدمی یہاں کام جم جائے، مسجد کی آبادی کی محنت کا تو اور جگہ بھی شروع کرایا گئی، اسے بیچارے کوئی لالچ تھا، اس میں بہت کوشش کی، مجھ سے بھی ترغیب دلائی، میں چاہتا ہوں 2-4 دن جماعت بہت بڑھا دے، میں یہاں رہوں یہاں، لیکن جماعت تیار نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال اس نے ہمارا ذہن بنایا تھا کہ آپ اسے شروع کرو، میرے ساتھی تیار نہیں ہو رہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہاں کم سے کم ایک مسجد میں کام جم جائے مسجد کی آبادی کی محنت کا۔ تو جب چلنے لگے مجھ سے، تو مجھ سے اس نے کہا ہے، حالانکہ مجھے ایسا لگا جیسے شارٹ مار دیا بجلی کا، مجھ سے کہنے لگے حافظ صاحب مقامی کام کا بیان مت کرو، کر کے دکھاؤ۔ مجھ سے کہا اس نے، حالانکہ ایسے رہے شارٹ مار دیا، اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اتنی کم عمر تھی اس کی لڑکے کی۔ تو میں نے کہا جی کیسے کریں کہ یہ 2.5 گھنٹے روزانہ محنت کر کے خود دکھاؤ، بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، 2 گشت مسجد کی جماعت کو ساتھ لے جا کے اپنی ذات سے کر کے دکھاؤ، 3 دن کی جماعت اپنی بنا کر مشورے سے قریب کی بستی میں جا کر وہاں کام جمع کے دکھاؤ 3 دن کے ذریعے، وہاں آپ کے جانے کے مسجد کی آبادی کی محنت شروع ہو جائے، وہ مستورات کا کام شروع ہو جائے، وہاں اسکول کالج ہے کے بچے پڑھتے ہیں ان میں کام شروع ہو جائے، اور مدرسے کے بچے ان میں کام شروع ہو جائے، ایک ایک عورت کا تعلق ہفتے واری تعلیم سے ہو جائے، ایک ایک گھر میں تعلیم شروع ہے، یہ کر کے دکھاؤ انہیں۔ بولے مجھ سے کہا اس نے کہ عام طور پہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، اس پر کیا کر رہے ہیں، مقامی کام کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ
अच्छा जब करने का मौका है हम ही गायब हो गए। तो नीचे जो चल रहे थे साथ साथ उनका जहन ये बनता है ये बयान की चीज है, और दो चार चिल्ले मेरे लग गए तो अमीर साहब क्या बयान करें, मैं तो इनसे अच्छा बयान कर दूंगा। तो बयान से बयान जिंदा हो रहे। मुझे समझाया उसने, हालांकि मुझे नागावासी गुजरी बात रही, मैंने उसकी बातों पर गौर किया, पता चला कि वाकई बयान कर रहे हैं मकामी काम पर, काम वाम नहीं कर रहे। तो बयान से थोड़ा ही काम होता है, क्यों जी? बयानों से होता है काम, तो काम से होगा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, काम तो काम से होगा, ना कि हुस्न कलाम से। अच्छा कलाम पेश कर दो, समझा दो, ऐन शीन काफ निकाल के, उससे क्या समझ आएगी बात? वो तो इन अमल पर हमें खुद जमना पड़ेगा। अपने तकाजे आगे पीछे करेंगे तो कुर्बानी के असरात कुर्बानी पर दूसरों पर भी पड़ते हैं, दिलों पर। तो इसलिए हमारे लिए यही तकाजे हैं। कभी कारोबार चटकी पर है, होते हैं 5 दिन ऐसे होते हैं कि वो तोड़ का वक्त है, कारोबार अच्छा चल रहा है, माल बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं। अब 3 दिन का भी हफ्ता आ गया, दिन भर खाली बैठे हुए दुकान पर, अब जाने का इरादा कर रहे, गश्त का दिन है, हम खुद दावत दे के आए, दूसरों को गश्त का दिन है, तो मालूम हुआ ग्राहक आने शुरू हो गए। अब एक आया, एक और आया, एक और आया, चलो थोड़ी देर बाद से चले जाएंगे हम, क्या बात। अब हमें लेट हो गए, तो हम जो घर घर दावत दे के आए थे वो मौसर होगी फिर, जो हम ही गायब हैं, बताओ आप, तो उसका असर होगा? नहीं होगा। एक शहर में हमारा जाना हुआ, बहुत जिम्मेदार साथी थे, तो पता चला उनकी अहलिया की बहुत तबीयत खराब है, लबेदम हो रही थी, उसी में इंतकाल भी हो गया बेचारों का। आप गई तब गई, हम भी चले गए। तो हमने पूछा वो साथी कहाँ है जिनकी अहलिया बीमार है? लोग इयादत के लिए अस्पताल में आए हुए थे। बोले वो अपनी मस्जिद का गश्त करने गए, बीवी को लबेदम छोड़ के गश्त करने गए। और बताओ गश्त का क्या असर हुआ होगा दिलों का? जिस आदमी ने अपनी बीवी को मौत और जिंदगी के दरमियान में छोड़कर गश्त किया है, वो गश्त कैसा होगा? वो तो पत्थर दिलों को भी नरम कर देगा। कुर्बानी के असरात होते हैं। तो अमाल यही है, कोई नया काम किसी को नहीं बताया जा रहा कि अमेरिका वालों को और काम बताया, वहाँ काम अच्छा हो गया, इंग्लैंड वालों को कोई और काम बताया और क्या अच्छा हो गया काम। वो उसे हर अमल को कुर्बानी देकर करते हैं, दुनिया की जो तकाजे हैं उन्हें आगे पीछे करते हैं। तो अल्लाह ने उसकी बरकत से अमला तैयार किया, वह एक से बढ़कर एक कुर्बानी देने वाले हैं, काम हो रहा है वहां पर, मुल्कों के तकाजे पूरे हो रहे हैं। तो ये सब यहीं से मिलेगा हमें। जितने हमारा काम अमला तैयार करने का भी है, जितने फैक्ट्री मिल कारखाने चलते हैं वो कच्चे माल से चलते हैं। कुछ कच्चा माल खरीद के लाते हैं, उसके काट पीट के कुछ बनाते हैं, वही तो उनकी आमदनी का जरिया है। उसी माल को रोजाना डेंट पेंट सफाई सुथराई करते रहो तो उससे क्या आमदनी होगी? अमला जब बनेगा जब हम जमेंगे इन अमल पर। अगर हम इन पर नहीं जमेंगे तो अमला नहीं बनेगा। फिर मालूम जिस दिन इंतकाल हो गया, वो गश्त भी खत्म हो गया, तालीम भी खत्म हो गई, अब कुछ हो ही नहीं रहा हो, क्योंकि वो फला साहब करते थे, वो चले गए बेचारे। तो इसलिए चलना और साथ लेकर चलना, ये नबियों का मिजाज है, चलना और साथ लेकर चलना। 3 दिन में साथ, 4 महीने में साथ, मस्तूरात में साथ, निजामुद्दीन में साथ। पुराने साथियों को 4 महीने के अलावा 2-2 महीने निजामुद्दीन भी लगाने चाहिए, वरना काम आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। अभी इससे पहले जो सूबे का मशवरा हुआ था तहदीद वाला मरकज में, हम 2 दिन पहले चले गए थे, तो वहाँ अमीरों से बात होती है, अलग अलग कई जगह पर बात होती है। अंदरून मुल्क की जमात जो अमीर बने उनसे अलग, बैरून मुल्क की जमात जो लेके जा रहे हैं उनसे अलग, और मशवरात की जमात नहीं में जिम्मेदार होते हैं उनसे अलग। इसी तरह से वो जो उन जमातों को ले जाते हैं NRI वालों को, उनके अमीरों से अलग बात होती है। वो थोड़ी देर की बात होती है, अलग है वो। तो मैं एक साथी को लेकर चला गया, पुराने साथी हमारे शहर के, कई मतलब 2 महीने लगे। तो अमीरों की बात 10-12 मिनट सुनी हमने दोनों ने। जब बातचीत खत्म हो गई, मैंने उससे पूछा, भाई अब्दुल हमीद, ये बात कभी और भी सुनी आपने? तो वो कहने लगे, मैंने तो जिंदगी में पहली मरतबा सुनी है ये बात, अमीरों को भी कोई हिदायत दी जाती है। मैंने कहा ऐसी कई बातें जो मैंने ही पहली मरतबा सुनी है। अब जो वहां जाएगा नहीं, वहां हिदायत क्या चलाएगा इलाके में? वहां की हिदायत के मुताबिक काम कर लेगा वो? अरे बताओ सी आप। हाँ, तो इस काम को करने के लिए सारी दुनिया के काम करने वाले वहां की हिदायत के मोहताज हैं, उसके बगैर काम उस रुख से नहीं हो सकता। तो जरूरी है, काम माशाल्लाह बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है काम में।
کتنی ساری جماعتیں دوسرا سال عرب ممالک میں لگا کر واپسی آ گئی. کتنی جماعتیں ہوں گی؟ 100 کے قریب زیادہ ہوں گے، اور 100 سے بھی 100 سے زائد جماعتیں علماء کی. اس میں سے وہ علماء ہی تشریف لے گئے ان ملکوں میں جہاں عربی بولی جاتی ہے، انہوں نے کام کیا ہے. تیسرے سال کی جماعت یورپ میں لگا کر آ گئی، تو روزانہ کام میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد روزانہ اپنے ملک میں پھر رہی. دوسرے ملکوں سے آ رہی بھائی. انگلینڈ کی جماعت آئی تھی علماء کی، سال میں چل رہے تھے، جتنے وقت کا ویزا ملا یہاں وقت لگایا انہوں نے. تو الحمدللہ ساری دنیا میں کام میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے کام بڑھ رہا ہے اس کے اصول ضوابط میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو سمجھیں گے جب محتاج بن کے رہیں گے وہاں، تو یہ سارے کام ہمیں ہی کرنے ہیں، ہماری ذات سے ہونا چاہیے. تو اور پیچھے پیچھے چلنے والے بھی چلیں گے انشاءاللہ. اس لیے کام وہی ہے جس کے ہم سب حافظ ہیں. مقامی کام کے سب حافظ ہیں نہیں، ایک بھی غیر حافظ نہیں ہوگا ان کا. جس کے ایک مرتبہ بھی 3 دن لگے وہی بتا دے گا مقامی کام کیا کیا ہے. نہیں بتا دیں گے؟ ارے بتاؤ سی. مقامی کام کو بھول جائے گا، 3 دن جس نے لگائے وہی بتا دے گا مقامی کام کیا ہے. لیکن اصل کرنا ہے ان کا. اللہ کرے ان پر جم جائے ہم. تو ان پر ہم جمیں گے نا تو اللہ آپ کی برکت سے اوروں کو بھی جمائیں گے. جو جمتے ہیں ان کی برکت سے جمنے والے تیار ہوتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ قربانی والے ہوں، آپ سے بھی زیادہ قربانی دے دیں. ایسا بہت سی مرتبہ ہوا ہے کہ جس نے سمجھا بجھا کر کام پر لگایا تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، اور جس کو لگایا تھا اس سے بھی آگے بڑھ گیا. اللہ تو اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لیں گے. اللہ تعالیٰ تو جس سے چاہیں گے اپنا کام لے لیں گے، لیکن ہم سے نہیں لیا تو ہم خسارے میں لے جائیں گے. اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے ہمیں، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک نعمت دی ہے ہمیں. یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ساری امت پریشان ہے، ساری امت پریشان ہے، سارا عالم پریشان ہے. آپ دیکھو جس کے قریب جا کے دیکھو تو بڑی ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی بتائے گا. ہر آنے والا پچھلے والے سے اپنی پریشانی بڑی بتائے گا. کوئی کسی لائن سے پریشان ہے، کوئی کسی لائن سے پریشان ہے، اور وہ سب پریشانی دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے. کیا کی وجہ سے؟ دین نہیں ہے. دین آئے گا تو امن و امان لائے گا، چین سکون لائے گا، برکتیں لائے گا، محبتیں لائے گا. اور دین نہیں ہوگا تو پھر چین نہیں، سکون نہیں، برکتیں نہیں، محبتیں نہیں. افراتفری کا ماحول بنا ہوا، سب پریشان، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر ایک پریشان ہے. اور جو جس حیثیت کا پتی ہے نا اسی حیثیت کی پریشانیوں کا بھی پتی ہے. جس کی جتنی حیثیت ہے اسی حیثیت کی پریشانی کا بھی پتی ہے اگر نافرمان ہے تو. جو آدمی لکھوں پتی ہے نا اور وہ ہے نافرمان تو لاکھوں کی پریشانیوں کا بھی پتی ہے وہ. یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اور چین سکون کا فارمولہ ہمارے پاس ہے. ہم اس کام کو اگر ایسے کریں جیسے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں تو جب اور ملکوں میں تبدیلی آ رہی ہے ہمارے یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ جو بزرگوں کا علاقہ ہے، سب سے زیادہ صلاحیت سے بھرا ہوا علاقہ ہے، بزرگوں کی منشا کو سمجھنے والا اور اس کو چلانے کی استعداد رکھنے والا علاقہ ہے ہمارا. ہی بزرگوں کی منشا کو سمجھنے کی بھی استعداد ہے، چلانے کی بھی استعداد ہے. یعنی افراد تو ملیں گے لیکن مجموعی طور سے جو صلاحیت ہمارے اس حلقے میں رکھی ہے اللہ نے، اوروں میں نہیں ہے. وہ افراد تو ہر جگہ ملیں گے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن مجموعی طور سے جو استعداد ہمارے اس حلقے میں ہے وہ اوروں میں دنیا میں بہت کم ملے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں ایک کام دیا ہے اللہ نے، بہت بڑا احسان کیا ہے. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور ہم سے جہاں قدری ہو رہی ہے اس پر جتنا بھی استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے، یہ بھی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک ہی دی ہے، دوبارہ کسی کو نہیں بھیجے گیا. تو بنگنے والی مسجد سے جتنے کام بتائے جا رہے ہیں وہ سارے کرنے چاہیے. جون سا بھی کام کریں گے اس کا اپنا ایک نفع ہے، اور جون سا بھی عمل چھوٹ جائے گا نا اس کا بھی ایک نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے وہ محسن ہے ہمارے. کون ہے وہ؟ ہاں محسن ہے. اپنے کام کے لیے تھوڑے ہمیں بلا رہے ہیں وہ، اسے اپنا کوئی کام کرانا انہیں ہم سے، وہ تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اس لیے سارے اعمال پر ہمیں خود جمانا چاہیے، نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے. گھر کے افراد پر بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ گھر میں بھی عملہ بنے. ایسا نہ ہو ہمارا انتقال ہو تو تبلیغ بھی انتقال کر جائے. ایسی محلے میں بھی نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے ایک ایک فرد پر محنت کرنی چاہیے. وہ سارا عملہ وہی ہے. کوئی ڈاکٹر بھی ہے تو اسی ماحول میں کہیں، وہ انجینئر بھی ہے تو اسی ماحول میں ہے، رکشہ چلانے والا تو وہ بھی مسجد کے اطراف میں ہی ہے.
कुली का काम करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, रिक्शे वाला, तांगे वाला, सब वहीं तो रहते हैं। सबके अलग अलग कॉलोनी बनी हुई है। जितने काम हमें बताए जा रहे हैं, जिन तबकात पर मेहनत करनी, सब मस्जिद के अतराम में तो रहते हैं वो, या बाहर कहीं कॉलोनी बना ली है उन्होंने, सब वही रह रहे हैं। हाँ, तरतीब ऐसी बनाए कि कोई घर न छूटे, कोई फर्द न छूटे। अभी हम नहीं कह सकते गारंटी से कि हमारे महल्ले में जितने बालिग मर्द हैं, मस्जिद में लाकर बिठाकर तफसील से हमारी उनसे बात हो चुकी है। कह सकते हैं आप? अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। तो हमने तो मुलाकात सुबह सुबह तय कर रखी है, सुबह में उठते नहीं है लोग। तो बताओ, उनसे 20-20 हजार रुपये लेने हो जिनके पास गए तो सुबह सुबह के चक्कर लगाते रहेंगे, किसी और वक्त में भी जाएंगे। एक आम शिकायत हो रही है, सुबह में को उठता नहीं है। तो मेहनत तो नहीं छोड़नी है, सुबह भी करनी चाहिए। सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह का, क्योंकि हमारे पास भी सुबह में वक्त है। और बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सुबह सुबह उठ के फौरन काम नहीं करता है, देर से काम शुरू होते हैं। ज्यादातर ऐसे कामों की तादाद ज्यादा है जो देर से शुरू होते हैं। ऐसे काम भी जिसमें जल्दी शुरू हो जाते हैं, दूध का है, सब्जी का है, गोश्त का है, बेचारे जल्दी शुरू कर लेते हैं काम, लेकिन ये जल्दी फारिग भी हो जाते हैं। तो इसलिए हर फर्द उम्मत हमारी मेहनत का मैदान है। एक माहौल बना हुआ, रात को देर तक जाग रहे लोग, तो काम करने वालों को भी जाग सकते हैं। जब नाफरमानी करने वाले नाफरमानी में देर तक जाग सकते हैं, तो इनको रोकने बंद करने की जो मेहनत है उसको करने वाले भी देर तक कर सकते हैं। नहीं कर सकते, करना चाहिए। अल्लाह के रसूल रात को देर तक मुलाकात कर सकते हैं अंसार में, अंसार के महल्ले में, तो हमें भी करना चाहिए। रात को जागे हुए मिलते हैं सब लोग, बाहर मिलते हैं। सुबह में तो आम शिकायत होगी, उठते नहीं हो। आम तौर पर मोबाइल ऐसा मिल गया है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, सब चक्कर में आ गए हैं उसके। कोई तबका बचा हुआ नहीं है इससे। हमारे साथी भी चक्कर में आ गए हैं। काम करेंगे थोड़ी देर, इसमें लगेंगे बहुत देर। अब रात को देर से सोते हैं तो सुबह में जल्दी कैसे उठेंगे? आम माहौल बन गया है। रात में फारिग होकर इसमें जरूर लगना होता है। हालांकि बहुत खतरनाक चीज है। और उस्ताद को फरमाए थे इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। क्या है ये? जो फरमाए थे इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। लेकिन एक जरूरत की चीज भी है, इसलिए बकदर जरूरत ही इसमें रखना चाहिए। जब देखो जब इसे कुरेद रहे, जब देखो जब इसी में लगे हुए हैं, तो इसमें नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। और वो नफे की थोड़ी वो चीज है, वो हमें फंसाने के लिए है। ये फंसेंगे तो जब हमारे को नफे की चीज में रखना है थोड़ी बहुत, जो गोश्त की बोटी जो है वो खाली कांटा लटका दो उसको, बेवकूफ है मछली है, उसे पकड़ के भागेंगे उसे। अरे बताओ सही, इतनी बेवकूफ है मछली है, खाली कांटे को मुंह में दबा के भागेंगे। तो उसमें गोश्त की बोटी लगा देते हैं उसे, और बोटी के चक्कर में सारी काम में आती है। फिर वो हमें फंसाने के लिए लगाए वो जो कुछ उसमें है मोबाइल में। तो इनसे हजरत ने आपके तो बहुत मेवात में तो हजरत ने फरमाया, मैंने अगर मोबाइल बस चलता हुआ देख लिया तो कुर्सी में जोड़ के चला जाऊंगा। बोल के जोड़ में भी हजरत ने बहुत ताकीद फरमाई कि अपने माहौल को इस मोबाइलों से पाक करो आप, वरना फरिश्तों के नुज़ूल से महरूम हो जाओगे। सारे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिब्रील अमीन दाखिल नहीं हो रहे। आप इंतजार फरमा रहे, जिब्रील अंदर क्यों नहीं आते? या रसूलुल्लाह, जिस घर में तस्वीर हो हम दाखिल नहीं होते उसमें। मेरे घर में तस्वीर कि हाँ, पर्दा जो पड़ा हुआ था घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी, तो उसकी वजह से जिब्रील अमीन करना चाहिए। अच्छा, हम सोते भी नहीं जल्दी, आमतौर पर हम खुद देर तक जाग रहे हैं, लेकिन काम करेंगे थोड़ी देर। तो मस्जिद की आबादी की मेहनत देर तक भी करनी चाहिए, उससे भी फायदा होता है। अच्छा, बुजुर्ग ये चाहते हैं हमारे, जैसे दिन में मस्जिदें आबाद रहें, रात में भी मस्जिदें आबाद रहनी चाहिए। मस्जिदें आबाद रहेंगी तो हम लोग आबाद रहेंगे। इसलिए निकलने के जमाने में भी, घर पर रहने के जमाने में भी कोशिश करना मस्जिदें रात में भी आबाद रहें। हजरत फरमाए थे, मेवात वालों से हमने पूछा कि रात में क्या करते हो तुम? मस्जिदें जो आबाद होती हैं रात में तो क्या करते हो? कि जब तक हजरत मिलते हैं लोग तो मुलाकात करके लेके आते हैं बाहर से लोगों को, उन्हें नापाके तो पाकी हासिल कराते हैं, वुजू कराते हैं, गुस्ल कराते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, उन्हें तालीम में बैठाते हैं, उनकी तशकीर करते हैं, रात में भी करते हैं, देर तक मिलते हैं लोग। तो उन्हें बताई कारगुजारी सुनाई। एक दिन बहुत रात में हमारे साथी बाहर निकले तो देखा एक ईमान वाला अपना शराब पी रहा हो तन्हाई में एक तरफ बैठ के।
پہلے تو وہ سمجھا بھائی اب تو ان کا تو ٹائم ختم ہو گیا محنت کا، کائے کو آئیں گے میرے پاس، لیکن اسے اندازہ ہوا ہے تو میرے ہی پاس آ رہے ہیں، تو جلدی سے سامان ادھر ادھر رکھ کے منہ صاف کر کے السلام علیکم کھڑا ہو گیا، یہ خوشامد کر کے مسجد لائے اسے، تو اسے نہلایا پہلے تاکہ نشہ اتر جائے، اور نہلانے دلانے کے بعد مسجد میں لائے، نماز پڑھوائی، تعلیم میں بٹھایا، پھر اس کی تشکیل کی، تو 4 مہینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہت رات کی بات، ٹائم تو بھول گیا، کافی رات ہو چکی تھی، سنڈاٹا ہو گیا تھا۔ تو جب وہ تیار ہو گیا تو 2 ساتھی بھیجے اس کے گھر، آواز دی، دروازے پہ آئے، گھر والے کو نکل کے کیا بات ہے بھائی، کہ جی ایسے ایسے فلاں جو ہے آپ کا بیٹا ہو، کہ ہاں ہمارے بیٹا، کیا بات ہے کہ ہم نے اس کی تشکیل کر لی ہے 4 مہینے کی، لے جاؤ اسے بھیا، اللہ کے واسطے لے جاؤ، ہم تو پریشان ہے اس سے، تو اس کے کپڑے پیسے بولے سب لے جاؤ، کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے، اڑنے بچھانے کا بھی دیا، وہ تو پریشان ہے گھر والے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن سے گھر والے پریشان ہیں، اور چین سکون کا فارمولہ تمہارے پاس ہے، وہ اوروں کے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی، وہ ہمیں آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن وہ اسے کر نہیں رہے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، دیر تک بھی محنت ہونی چاہیے، جب دیر تک نافرمانی میں لوگ جاگ سکتے ہیں تو دیر تک ان کو ان نافرمانی سے بچانے کی محنت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لانا ہے، اور ہر مسلمان سے اس کا فارغ وقت مانگ لو، وہ مشکل نہیں ہے بھائی، 7-8 گھنٹے مسلمان کو اپنے کاروبار کے لیے کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر، مزدور، کاشتکار، ملازم کتنی دیر کرتے ہیں کام؟ 7-8 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو 7-8 گھنٹے کاروبار کے لیے بھی کم نہیں، جو بھی کام کرے آدمی، اور 7-8 گھنٹے جو ہے گھر کے آرام اور تقاضوں کے لیے بھی کم نہیں ہے، 8-8 بھی لگا تو 16 ہو گئے، اب تہائی زندگی اکثروں کی ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے سے درخواست کرو کہ روزانہ 8 گھنٹے مسجد کو دے، کتنے دے؟ 8 گھنٹے روزانہ مسجدوں کو دے وہ، تاکہ ہماری مساجد اعمال مساجد سے آباد ہو جائے، اور ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اسے مسجد لاؤ، مسجد میں لا کر جو سمجھائیں گے اس کے اثرات الگ میں، مسجد میں لا کر اسے پاک صاف کرا کے، نماز پڑھا کے، تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں، تعلیم کا جو حلقہ ہے قرآن حدیث کا، وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، پھر اس سے دعوت کی بات کرائیں لگ بیٹھ کر، اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں، اس کی تشکیل کریں، دین میں کامیابی ہے سمجھائیں، اسے اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند کریں، عورتوں بچوں کے لیے فکر مند کریں، انہیں سمجھائیں کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرو، آپ 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم میں بھیجو، ایک ایک بچوں کو مکتب میں بھیجو، ایک ایک بالغ مرد کو مسجد کے عمل سے جوڑو، آپ ایک ایک مرد کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے، مسجد کی جماعت سے، اور ایک ایک عورت کا تعلق ہفتے واری تعلیم سے قائم ہو جائے، آنے والوں کو سمجھانا ہے، ایک ایک بچہ ان کا مکتب میں آئے، یہ تینوں طبقوں سے مل کر انسانیت کا نظام چل رہا ہے۔ تو قرن اول میں تینوں طبقوں پر محنت ہوئی ہے، تو ہمیں بھی ہر طبقے پر محنت کرنی ہے، تاکہ ان کا تعلق مسجد والے اعمال سے ہو جائے۔ مسجد والے اعمال سے تعلق قائم کر دیا آپ نے تو آہستہ آہستہ ان میں دین آنا شروع ہو جائے گا، اور دین آئے گا تو اپنی برکتیں لے کر آئے گا۔ جیسے بے دینی ہے تو اس کا ایک نقصان ہے، گھروں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، توڑ ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، دنیا بھر کی پریشانیاں ہیں، اب وہ سب دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ دین یوں نہیں ہے کہ محنت نہیں ہے اس کی، اللہ تعالی ہماری غفلت کو معاف فرمائے۔ اسی لیے سب نیت کرو انشاءاللہ مقامی اعمال کو بھی قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ کریں گے، اور جو ہمارا باہر نکلنے کا وقت ہے اس کا خروج بھی اپنے وقت پر ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ اپنی جماعت خود بنائیں، یہ چندے کی جماعت 2 کہیں سے آگے، 3 کہیں سے آگے تو بہت پرانی تبلیغ ہے، اب تو ایک ایک گھر سے جماعت بن کر جا رہی ہے، ایک ایک گھر کی جماعت پوری بن کر جا رہی ہے۔ تو اس لیے چل پھر کر اپنی جماعت خود بنائیں، 3 دن سے لے کے بیرون تک کی جماعت، ایک ایک مسجد میں اطراف میں ماشاءاللہ اس کی استعداد ہے، ایسی ایسی مسجدیں ہمارے آپ کے علاقوں میں 60، 70، 100، 4 مہینے والے موجود ہیں، وہاں سے 1-2 جماعت بیرون کی بننا کون سی مشکل بات ہے۔ اس لیے مردوں کی بھی فکر کرنی ہے، عورتوں کی بھی فکر کرنی ہے، بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، تینوں طبقوں سے مل کر انسانیت کا نظام چل رہا ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے دنیا میں، تو اس لیے قرن اول میں سب پر محنت ہوئی ہے۔ تو آج بھی بڑے ہمارے چاہتے ہیں کہ ہر طبقے پر محنت ہونی چاہیے، کچھ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوشش کریں گے ہر مہینے ہر بالغ مرد کے 3 دن لگ جائیں، ایسی ہر تیسرے مہینے ہر بالغ عورت کے بھی 3 دن لگیں۔ ایک مرد کئی عورتوں کا محرم ہوتا ہے تو ان کو وقت لگوانے کی کوشش کریں، بھائی ایک جماعت بنی تھی اس میں ہم مردوں کی جماعت میں وقت لگا کے آگے، تو ہمیں تو 10 دن لگانے ہیں ہر مہینے،
پھر جماعت بن گئی مستورات کی، اہلیہ کو لے کے چلے گئے، پھر بن گئی تو اس میں مان لو والدہ کو لے گئے، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، کئی مستورات ایسی ہیں جماعت کے ساتھ جا سکتی ہوں. جس کا بھی وقت لگے گا آپ کی برکت سے، جب تک وہ محنت کرے گی اس میں حصہ رہے گا. جیسے اللہ نے مردوں میں استعداد رکھی ہے، عورتوں میں بھی رکھی ہے، تو مردوں میں بھی جیسے عملہ چاہیے نا، عورتوں میں بھی عملہ چاہیے. عورتوں کو تو عورتیں سکھائیں گی جا کر، مرد تھوڑے سکھائیں گے انہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر فرد امت پر نشانہ بنا کر محنت کی جائے، ایک ایک کا وقت لگوایا جائے، ایک ایک بچے کو مکتب سے جوڑا جائے. اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی بھی ابھی سے فکر کی جائے. جو بچے پڑھنے کے زمانے میں جوڑ جاتے ہیں بعد میں بھی وہی کام کرتے ہیں. اگر ان کو پڑھنے کے زمانے میں نہ جوڑا جائے تو بعد میں تو جوڑنا مشکل ہوتا ہے ان کا. جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی صلاحیتیں چاہیے. تو جو بچے پڑھ کر روزانہ گھر آ جاتے ہیں، وہ مدرسے کے ہوں یا اسکول کے ہوں، مسجد کی جماعت ان پر بھی محنت کرے، ان کی تعلیم کی رعایت کے ساتھ انہیں مقامی کام میں بھی جوڑیں، اور جتنی چھٹیاں اتنی اللہ کے راستے میں لگوائیں ان کی. ابھی عام طور سے ہماری جماعتیں جا رہی ہیں زیادہ تر بغیر عربی نہ، بغیر انگریزی نہ کے جا رہی ہیں. یہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ 50-40 جماعتوں میں 1-2 جماعت ایسی ہوں گی جن میں عربی نہ انگریزی نہ ہے. یعنی ایسی عربی انگریزی بولنے والا جو اپنی بات سمجھا دے انہیں. کتنے ہوتے ہیں ہمارے یہاں؟ ارے بتاؤ سی. زیادہ تر جماعتیں اس میں عربی نہ بھی نہیں، انگریزی نہ بھی نہیں. تو وہ پیچھے بیج ہی نہیں ڈالا ہم نے تو اس کا پودا اور پھل کہاں سے آئے گا؟ جب پڑھنے کے زمانے میں انہیں جوڑا ہی نہیں ہے ہم نے، تو آگے چل کر اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے ہم؟ اس لیے اس کی ترتیب تو یہیں سے قائم کرنی ہے کہ پڑھنے کے زمانے سے ان کو کام میں جوڑا جائے، مقامی کام میں بھی جوڑا جائے، ان کی جتنی چھٹیاں اتنی اللہ کے راستے میں لگوائی جائے. یہ رعایت ہے بڑوں کی طرف سے کہ اگر ان کی چھٹیاں نہیں ہیں تو 3 اتوار لگوا دو آپ الگ الگ، پرانے ساتھی لے کر جائیں ان کو. 3 چھٹی ہیں تو 3 لگوا دو، نہیں ہے تو الگ الگ 3 اتوار لگ گئے، یہ بھی 3 دن ہو گئے ان کے. ایسی مدارس میں پڑھنے والے بچے جمعرات میں چلے جائیں، جمعے میں آ جائیں. جو بچے گھر آ جاتے ہیں اور وہیں رہ رہے ہو تو وہیں ان کی ترتیب محنت کو قائم کی جائے. یعنی جس فرد امت کو بھی کام میں لگا دو گی، آگے چل کر اس کی صلاحیتیں دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گی. اور جون سے بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پال پوس کے بڑا ہم کریں گے، صلاحیتوں سے فائدہ دوسرے اٹھائیں گے. یہ تو ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں صلاحیت سب کی چاہیے، صلاحیتوں سے مستغنی نہیں ہے، ہمیں صلاحیت سب کی چاہیے. تو جو بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کی فکر ابھی سے کرنا چاہیے. جو بالغ ہو گئے ہیں، بالغ ہونے کے قریب ہیں، انہیں مسجد کی جماعت اپنے مقامی کام میں بھی جوڑے، ان کی تعلیم کی رعایت کے ساتھ. ان کی جتنی چھٹیاں ہیں اللہ کے راستے میں لگیں. ایسے جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو اگر ہم ابھی سے ان کی فکر کریں گے تو آگے کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھیں گے ہماری جماعتوں میں عربی داں بھی ہوں گے، انگریزی داں بھی ہوں گے. ورنہ تو اس سے خالی چل رہا کام ہمارا. کام تو کر آتی جماعت ہے خیر، لیکن کوئی بات سمجھانے والا اس کی بات الگ ہے. تو جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سمجھانے والا کوئی ہوگا ہمارے ساتھ میں تو اس کا فائدہ الگ ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں، گھنٹہ کسی نے دے دیا، آدھا گھنٹہ کسی نے دے دیا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی سے ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ کام کا ساتھی بنانا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی. یہ سب ہماری محنت کا میدان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، کوئی طبقہ، کوئی فرد امت کا ایسا نہیں ہے جس کی صلاحیت ہمیں نہ چاہیے. ہر ایک کی صلاحیت کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی صلاحیتیں اللہ کے دین کو دنیا میں استعمال کر جو ہے زندہ کرنے کے لیے استعمال ہونے لگے. ورنہ تو سب صلاحیتیں جو ہے وہ دنیا پر ہی لگ رہی ہے. حالانکہ وہ صلاحیت دی ہے اللہ نے اس لیے کہ اس سے دین کا کام ہو دنیا میں. تو ایک ایک کی فکر کرنی ہے. مسجد کی جماعت ایسی ترتیب بنائے کوئی فرد نہ چھوٹے، کوئی گھر نہ چھوٹے. ہماری محنت سب پر محنت کرنی ہے. اس لیے مردوں میں 3 دن لگے ہیں تو اگلے جو ہے نا اس میں ہر ساتھی جو ہے وہ تیسرے مہینے میں وہ باہر مستورات میں جائے. کہ نظام الدین سے کہا جا رہا ہے ان کی جماعت بھی بنی بیٹھی، ان سے کہو کہ نہیں آپ کو تو مستورات میں جانا ہے. 3 دن 3 مرتبہ لگ گئے تو ان کا اشرا لگے، ہر ایک کا اشرا لگ گیا تو چلہ لگے. یعنی عملہ اگلی سطح پر آئے. اور عملہ مردوں میں بھی چاہیے، عورتوں میں بھی چاہیے. تو یہ ابھی سے کام میں لگ جائیں گے تو ان کی صلاحیتیں دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گی. اور اگر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا ان کو تو ان کی صلاحیتیں دوسری جگہ پر استعمال ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس لیے ایک ایک فرد ہماری محنت کا میدان ہے. تو نیت کرو سب پر محنت کریں گے. کون کون کرو گے؟ سب کریں گے. اور یہ سب ہمارے محلے ہی میں رہتے ہیں. اکثر ہر
ہر صلاحیت کے مرد، عورتیں، بچے سب ہمارے محلے ہی میں رہتے ہیں، کہیں الگ سے جانا نہیں پڑے گا، کوئی اور کالونی الگ بنانی ہے، ڈاکٹر وہاں رہتے ہیں، انجینئر وہاں رہتے ہیں، پروفیسر وہاں رہتے ہیں، کسان اپنے الگ جگہ رہتے ہیں، کہیں سب محلوں میں رہنے کا ماحول ہے، سب کا وہیں پر ہے وہ، لیکن نشانہ بنا کر محنت کریں کہ ہر فرد تک ہماری محنت پہنچے، ہر ایک کی صلاحیت ہمیں کام پر لگوانی ہے تاکہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ انہیں قریب کر لو گے، مانوس کر لو گے، کام میں لگا لو گے، تو جتنا ان سے فائدہ دنیا میں ہوگا دین کا، وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے، کیونکہ آپ ذریعہ بنے ہو۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی لگانے والوں میں، لیکن جو آئے ان میں صلاحیت زیادہ تھی، انہوں نے ان سے بھی زیادہ کام کیا۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں سے فرماتے تھے، تم کام کے اہل نہیں ہو، اہلیت رکھنے والا عملہ آنے والا ہے، اس لیے تم وہاں تک کام پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ، تم ذریعہ بنو گے تو سارا تمہارے عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ایک ایک فرد پر چوکنا ہو کر محنت کرنی ہے، کوئی فرد بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہر ایک کی صلاحیت اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اور ہر طبقے والے چاہیے ہمیں، جتنے شعبے ہیں دنیا میں ہر شعبے کا آدمی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اس کا شعبہ الگ ہے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، اس لیے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی بندگی کرے، وہ اس کے بغیر نہ رہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو آپ کا نمائندہ بن کر زندگی گزارے، وہ اپنے اپنے شعبے میں بھی رہے وہ، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اللہ نے سب کے ذمہ کام کیا ہے، تو ہر ایک اس کام کو اپنا کام سمجھ کر دنیا میں چلے، اپنے اپنے شعبوں میں رہے، کوئی بات نہیں ہے، دین کے سارے شعبوں میں ہونے چاہیے ایمان والے، لیکن وہ جہاں پر رہے حضور کا نمائندہ بن کر رہے، حضور کے کام کو اپنا کام سمجھ کر رہے، آپ ذریعہ بنو گے انہیں وہاں تک پہنچانے کا، تو اس کی صلاحیتوں سے جتنا فائدہ ہوگا آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کریں گے سب، کون کون کرو گے؟ سب کریں گے، تو اپنے اپنے وقت پر خروج بھی ضروری ہے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں بتائیں 3 سچے پکے شادی کتنی ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، اور مقامی کام میں بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس کا اپنا ایک نفع ہے۔ باہر سے جو بڑے بڑے اچھے جذبات لے کر آتے ہیں وہ وہاں ماحول نہیں ملا تو وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، وہاں ماحول ملے انہیں تو ان کی صلاحیتیں ٹھکانے پر لگیں، بلکہ اس کو اور آگے بڑھانے کا وہ ذریعہ بنے گی۔ تو جیسے وہاں کے ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، یہاں اگر مسجد کی جماعت متحرک ملے، فعال ملے، یا انہیں ماحول ملے عمال میں جوڑنے میں آتے، تو ان کی صلاحیتوں سے اور چار چار لگیں گے محنت میں، اور کام ہوگا ان سے۔ اگر انہیں غفلت کا ماحول ملے گا تو اس ماحول آئے گا وہ بھی گم ہو جاتے ہیں، معلوم ہے 4 مہینے لگا کر آئے تھے، اب لگتا بھی نہیں 4 مہینے والے سے لگ رہے ہیں، تو وہاں کے ماحول کا ایک اثر ہوا تھا، یہاں کے ماحول کا بھی ایک اثر ہے، تو جو وقت لگا کر آئے اس کو یہاں ماحول ملے عمل کا، وہاں گشت ہو رہا ہے، وہاں تعلیم ہو رہی ہے، وہاں مشورے ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں سب، تو وہ بھی جڑ جائیں گے اس میں آتے ہی۔ تو جو فکریں لے کر آئے ہیں اس سے بستی کو، محلے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور نئے نئے لوگ تیار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اگر اس میں وہاں غفلت ہوتی ہے نا تو بڑے اچھے اچھے جذبات لے کر آتے ہیں، وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو معاف فرمائے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہر فرد پر، ہر طبقے پر محنت کریں گے، اپنے کام کا ساتھی بنائیں گے، مسجد وار جماعتوں کو مضبوط بنائیں گے، اور مسجد کی آبادی کی محنت ہر مسجد میں کرائیں گے۔ بڑے چاہتے ہیں ہر مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے، جیسے مسجد نبوی 24 گھنٹے عمل سے آباد رہتی تھی، اس لیے بزرگ یہ چاہتے ہیں جو اس زمانے میں تھا نا وہ سب ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں مسجدیں 24 گھنٹے عمل سے آباد رہتی تھی، آج بھی یہ چاہتے ہیں بزرگ ہمارے کہ مسجدیں سارے عالم کی خدا کرے 24 گھنٹے مسجد نبوی کی ترتیب پر آباد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، برکتیں، مدد، نصرتیں اس زمانے میں نازل ہوئی تھی نا وہ قیامت تک کے لیے۔ کام پر جو اللہ نے مدد کے وعدے کیے ہیں وہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جب بھی امت کام پر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا فرمائے گی، اور غفلت ہوگی تو اس کا اپنا ایک نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اب تک جو غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی میری آپ کی، اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے، لیکن اب نیت کرو انشاءاللہ سارے اعمال کا اہتمام کریں گے، گشتوں کا، تعلیم کا، مشوروں کا، مشورات کے کام کا، مسجد کی آبادی کی محنت کا، اس کا فکر کریں گے تاکہ سارے اعمال جیسے بڑے بتا رہے ہیں ایسے ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے دین کا ماحول بنے گا، تو لوگوں کی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگیں گی، اور وہ جتنے کام کرنے والے تیار ہوں گے سارے آپ کے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو میری آپ کی غفلت کو معاف فرمائے. نیت کرو اسے اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں سے کہ اسے اپنا کام بناؤ. بظاہر بہت سیدھی سادی سی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کام کو آدمی کام بنا لیتا ہے اسے تو بخار میں بھی کرتا ہے، وہ دل نہیں چاہ رہا تو بھی کر رہا ہے، موقع ہے تو بھی کر رہا ہے، نہیں ہے موقع تو بھی کر رہا ہے. تو اس لیے اس کام کو اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل اسی میں ہے. پوری امت کے ہمارے سارے مسئلوں کا انفرادی اجتماعی یہی حل ہے کہ امت کا ایک ایک فرد اسے اپنا کام بنائے. قرن اول کی طرح سے سب نے اسے اپنا کام بنایا تھا. تو ان کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں صحابہ کی، بہت تھوڑی سی آبادی ہے، لیکن اللہ نے اس بے سر و سامانی میں سارے عالم میں دین پہنچانے کا ان کو ذریعہ بنایا. اتنی سہولت نہیں تھی اس زمانے میں جتنی سہولتیں آج ہیں. صحابہ نے جو سفر کیے ہیں وہ اونٹ، خچر، گھوڑے یا پیدل کیے ہیں. اتنی سہولت نہیں تھی. آج تو تھوڑی دیر میں دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے پہ پہنچ جاتا آدمی. صحابہ نے لمبے لمبے سفر پیدل کیے ہیں یا اونٹ، گھوڑے اور خچر سے کیے ہیں. آج تو بڑی سہولتیں ہیں. ہم لوگ تو بڑی سہولت کے زمانے میں ہیں. تکلیفیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں. بہت سارے سفر صحابہ نے پیروں میں چیتڑے باندھ کر کیے وہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے. پیروں میں سواری تو کیا، جوتے چپل بھی نہیں تھے پیروں میں. بہت سارے سفر صحابہ نے پتے چاپ کر کیے. یہی کھانا تھا ان کا. وہ فرماتے ہمیں پخانے اونٹ بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہونے لگا. ہمارے جبڑے چل گئے تھے پتے چاپتے چاپتے. لیکن سب نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں سارے عالم میں بات پہنچا دی. آج دنیا کے کسی ملک میں بھی جاؤ وہاں اذان، مسجد، ایمان والے آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نیت کرو سب کام کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرو گے؟ تو اپنے اپنے روزانہ 8 گھنٹے دیں گے، ہر مہینے 10 دن دیں گے، اور ہر سال 4 مہینے دیں گے. پرانے ساتھی جو ہے نا یہ سالانہ ترتیب کے علاوہ 2 مہینے نظام الدین بھی لگائیں. تو وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نظام الدین سے مستغنی ہو کر دنیا کا کہیں بھی کام کرنے والا آدمی کام نہیں کر سکتا. نظام الدین ہمارا مرکز ہے، سارے عالم کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے. تو ہماری تربیت کی جگہ ہے. وہاں کی ہدایت سے مستغنی ہو کر ہم کام صحیح نہیں کر سکتے. وقت کا جو امیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر امت کی بیماریاں بھی کھولتا ہے، اس کا علاج بھی کھولتا ہے. تو اس لیے نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے اپنے عملے سے کہو کہ ہر سال 6 مہینے لگائیں. 4 مہینے اپنی عمومی جماعت بنا کر پھریں گے اور 2 مہینے نظام الدین پہ لگائیں گے. سب نیت کرو 2 مہینے نظام الدین میں لگائیں گے. یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بتاؤ کبھی خبر آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 2 مہینے لگائے نہیں. کام چل رہا ہے وہاں کا. تو وہاں کا کام تو اللہ چلا ہے، لیکن ہمارا کام ان کے بغیر نہیں چلے گا. اللہ نے اس جگہ کو چنا ہے، تربیت کے ہماری جگہ بنائی ہو. تو اس لیے ہم جائیں گے محتاج بن کے وہاں رہیں گے تو اللہ ہماری تربیت کریں گے، ہم سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں جا کر عالمی ذہن بنتا ہے آدمی کا. نظام الدین میں جا کر آدمی کا ذہن عالمی بنتا ہے. ورنہ اپنا علاقہ، صوبہ، ایک محدود دائرے میں آدمی فکر سمٹ کے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے نیت کرو اسے انشاءاللہ پورے عالم میں کام کرنا ہے.